میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا احسان، اللہ کی مہربانی، اللہ نے ہم سب کو بہت مبارک مہینہ ربیع الاول میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ مہینہ بھی مبارک ربیع الاول، دن بھی مبارک جمعہ کا دن، وقت بھی بہت مبارک جمعہ کے خطبے اور نماز کا وقت، اور جگہ بھی بہت مبارک اللہ کا گھر۔ دعا کرو کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کرے اور اللہ ہم سب کو بھی مبارک بنائے، بولو آمین۔ دیکھو، اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں، ہم مسلمان کلمے والوں کی شان یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی مجلس ہو، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہونے والی ہو، ہم کو سب سے پہلے یہ نیت کرنے کا ہم غور سے سنیں گے انشاءاللہ۔ بولو نمبر 1 غور سے سنیں گے انشاءاللہ، نمبر 2 پھر عمل کریں گے، بولو نمبر 2 پھر عمل کریں گے، اور نمبر 3 عمل کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ میرے کو معاف کر دے، اللہ میرے کو معاف کر دے، اللہ میرے کو معاف کر دے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور آخر میں یہ تصور کریں گے ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے اور سوال جواب ہونا ہے۔ اچھے اعمال ہوں گے تو جنت میں جائے گا، برے اعمال ہوں گے اللہ حفاظت فرمائے جہنم میں جائے گا۔ تو 4 باتوں کا خیال کرنے کا، سننے کا، عمل کرنے کا، اللہ سے معافی مانگنے کا، اور یقین رکھنے کا کہ ایک دن ہم سب کو کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ۔ یہ جب بھی دین کی مجلس ہو تو یہ 4 باتوں کا خیال کرنے کا، اور اس کا اشارہ ہم کو قرآن میں ملتا ہے۔ اس کا اشارہ کہاں پر ملتا؟ قرآن میں۔ اگر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھنا۔ اللہ نے فرمایا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے مسلمانوں کی شان یہ ہوگی، مرد ہو یا عورت ہو سب کی شان یہ ہوگی، نمبر 1 سمعنا، بولو ہم سنیں گے انشاءاللہ، بولو ہم سنیں گے انشاءاللہ، وَأَطَعْنَا، ہم فرما برداری بھی کریں گے، بولو انشاءاللہ، غُفْرَانَكَ رَبَّنَا، اللہ سے معافی مانگیں گے اللہ ہم کو معاف فرما دے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ اچھے اعمال ہوں گے تو جنت کا فیصلہ، برے اعمال ہوں گے تو جہنم کا فیصلہ۔ تو چلو 4 باتوں کا ارادہ پکا؟ نہیں بولو نا، سنیں گے، عمل کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اور یقین اللہ کے پاس ہم سب کو جانا۔ اب مجھے جو ضروری بات آپ کے سامنے کرنا، اس وقت جو حالات، کورونا، ڈینگو، چکن گنیا، کبھی سیلاب، کبھی گرمی چلچلاتی، کبھی ٹھنڈی، کبھی زلزلہ، کبھی بھوکمپ، یہ سب میرے پیاروں، سب میرے پیاروں، معاف کرنا، برا لگے تو برا لگے، یہ سب ہمارے گناہوں کی نحوست، ورنہ اللہ کسی پر ظلم، بھائی اللہ کسی پر ظلم، اللہ نے قرآن میں فرمایا میں کسی پر رائے کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے رائے کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن میرے بندے میری بندیاں جب گناہ 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 حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اللہ فرماتے پھر میرا عذاب آتا ہے، اللہ فرماتے پھر میرا عذاب۔ اللہ نے فرمایا وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ فرماتے میرے بندے میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، لیکن جب تمہارے گناہ حد کے آگے نکل جاتے ہیں اللہ فرماتے میرا عذاب آتا، چاہے وہ عذاب کورونا کی شکل میں آوے، کبھی ڈینگو آوے، کبھی چکن گنیا آوے، اور ہم سے زیادہ کس کو معلوم ہوگا زلزلہ کس کو کہتے ہیں، بھوکم کس کو کہتے ہیں، اور ارتھ کوئک کس کو کہتے ہیں، یہ سب کا سب بولو کیا ہے؟ اللہ کا۔ تو آج 2 کام کریں گے انشاءاللہ، اللہ کا عذاب جائے گا انشاءاللہ۔ اور میں نہیں کہتا، ڈائریکٹ قرآن کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ یعنی آپ لوگ جواب نہیں دے رہے ہو، کھانا تو نہیں کھائے ہوں گے نا، تو میں بھی کون سا کھا کے آیا ہوں؟ سب جمعہ بعد ہی کھائیں گے مولانا، پھر کھائے کو ایسے خاموش خاموش بیٹھے ہو؟ بولو نا 2 کام کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون میرا ساتھ دے گا؟ ایک بار ہاتھ اوپر کرو بھائی، 2 کام۔ دیکھو جلدی جلدی، اپنے کو 1:45 بجے میں بات ختم کرنا ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا کام یقین بناؤ کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے۔ بولو یقین بناؤ کرنے دھرنے والا کون؟ اب ہمارے یہاں کورونا میں بہت سے مر گئے،
انتقال ہو گیا، دعا کرو اللہ سب مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. لیکن ہم نے کبھی انگلی اٹھائی ہاسپٹل پر، کبھی انگلی اٹھائی ڈاکٹر پر، کبھی انگلی اٹھائی سماج پر. میرے پیاروں، موت کوئی نہیں دے سکتا، صرف کون دے سکتا ہے؟ اللہ. زندگی کون دے سکتا؟ اچھا میرے کو یہ بتاؤ، ہمارے بھوج والوں، ہم لوگ ہنستے ہیں؟ ہنسنا آتا ہے ہم کو؟ آپ تو ایسے بگڑے ہوئے جیسے بیوی نے زبردستی آپ کو بھیجا ہو یہاں پہ. ارے بھائی ہم لوگ ہنستے ہیں کہ نہیں ہنستے؟ روزانہ ہنستے ہیں، روزانہ ہماری زبان پر ہنسی آتی ہے، رونا آتا ہے. اللہ فرماتے میری قسم میرا بندہ تیرے ہنسنے کی بھی طاقت نہیں، میں تجھے ہنساتا ہوں. اللہ کہتے میں تجھے رلاتا ہوں. تو ہنسنا رونا جب اللہ کے ہاتھ میں، تو زندگی اور موت بھی کس کے ہاتھ میں؟ تو یقین بنانے کا، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ. پورا مجمع بولے گا. اللہ فرماتے ہنسانے والا کون؟ اللہ ہی. بولو نا، ہنسانے والا کون؟ اللہ ہی. رلانے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں زندگی دینے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں موت کے گھاٹ اتارنے والا کون؟ اللہ ہی. رات اور دن کا بنانے والا کون؟ اللہ. تو کہتے میرا بندہ کائے کو ادھر ادھر جاتا؟ رات کا اندھیرا دیکھ، دن کا اجالا دیکھ، اس میں بھی خدا کی قدرت نظر آئے گی. کیونکہ دیکھو ابھی جو بھی ٹائم ہوا وہ 1:20 ہوئی. دن کا ٹائم ہے، دوپہر کا ٹائم ہے، جمعہ کا ٹائم ہے. ہم میں سے کوئی کروڑوں پتی ہو، ابجوں پتی ہو، وہ کہے مجھے دن کے 1 بجے نہیں چاہیے، مجھے ابھی رات کا 1 بجے چاہیے. کیا کریں گے آپ؟ میں کیا کروں؟ وہ کہے گا میں ہزاروں لاکھوں کھوکے دے دوں گا، لیکن مجھے دن کا نہیں چاہیے، رات کا 1 بجے چاہیے. ہم کر سکتے؟ اللہ کہتا دن رات دن رات دن رات روزانہ آتا. میرا بندہ اس میں بھی تیرا نہیں چلتا. چلانے والا کون؟ اسی لیے اللہ کہتے رات کا اندھیرا دیکھ لے، دن کا اجالا دیکھ لے. اللہ کہتے میری توحید اور میری قدرت وہاں بھی نظر آئے گی. 15واں پارہ، بولو کون سا پارہ؟ یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھنا. اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے دن بھی بنایا، میں نے رات بھی بنایا. دن کو چلے جانا، رات کو آنا، رات کا جانا، دن کو آنا، اندھیرا جانا، اجالا آنا. بولو نا یہ سب کرنے والا کون؟ آپ کو ایک واقعہ سناؤ جس سے آپ کو یقین ہوگا کرنے دھرنے والا کون. ایک واقعہ سناؤ. آپ سب نے حضرت موسیٰ کا نام سنا ہے؟ جلدی جلدی بولو نا. سنا ہے؟ پہاڑ پہ جاتے تھے، کس سے بات کرتے تھے؟ یعنی بولو نا کس سے بات کرتے تھے؟ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ پہاڑ پر آتے تھے. پورا مجمع بولو کس سے بات کرتے تھے؟ ایک دن حضرت موسیٰ جا رہے تھے. ارے بولو حضرت موسیٰ جا رہے تھے. ہاتھ میں لکڑی تھی. لکڑی بولو، ڈنڈا بولو، چھوٹی لکڑی بڑی لکڑی نہیں معلوم. عربی میں کہتے ہیں عصا. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، یعنی ڈنڈا تھا یا لکڑی تھی. حضرت موسیٰ جا رہے تھے. اللہ نے کہا ٹھہرو، اے موسیٰ ٹھہرو. حضرت موسیٰ ٹھہر گئے. اللہ نے پہلا سوال ہاتھ میں کیا ہے؟ حالانکہ اللہ کو معلوم ہے، پھر بھی اللہ پوچھتے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ عصا. اللہ لکڑی ڈنڈا عصا ہے. اللہ دوسرا سوال پوچھتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا؟ حضرت موسیٰ اتنے خوش ہو گئے میرا اللہ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہنا شروع کیا ارے ٹیک لگانا ہو تو یہ لکڑی کام آئے، ارے جانوروں کو ہانکنا ہو تو لکڑی کام آئے، ارے کسی کو ڈرانا دھمکانا ہو تو لکڑی کام آئے، ارے راستے میں کھود کا کام کرنا ہو تو لکڑی کام آئے، ارے دروازہ سخت ہو جائے اسے کھولنا ہو تو لکڑی کام آئے. بس لکڑی کا فائدہ، عصا کا فائدہ، ڈنڈا کا فائدہ بتاتے گئے. اللہ نے فرمایا پھینک دو. کیا پھینک دو؟ سوچا یہ کیا معاملہ، ابھی اتنے فائدے بتائے. اللہ نے کہا پھینک دو. پھینک دیا. جیسے پھینکا اے بھوج والو لمبا چوڑا سانپ بن گیا. وہ لکڑی نہیں رہی،
وہ آسا نہیں رہا، وہ ڈنڈا نہیں رہا، اتنا بڑا سانپ اور پوری زمین میں ایسے گھومنے لگا۔ ظاہری بات ہے بھائی، لکڑی تھی اور ڈنڈا تھا، اتنا بڑا سانپ، اتنا بڑا اژدہا، اور پورے ایسے زمین پر گھومے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا پیچھے ہٹے، اللہ نے فرمایا پکڑو۔ کس کو پکڑو؟ بولو نا، کس کو پکڑو؟ موسیٰ نے کہا نہیں اللہ، میں جاتا ہوں، یہ سانپ کو پکڑنے کا یہ تو موت ہے، موت۔ اللہ نے فرمایا ابھی تو تم کہتے تھے لکڑی ہے، ابھی تم کہتے تھے ڈنڈا ہے، ابھی تم کہتے تھے عصا ہے، ابھی تم کہتے تھے ٹیک لگانا ہو تو یہ کام آوے، جانوروں کو ہانکنا ہو تو یہ کام آوے، راستے میں چلنا ہو تو یہ کام آوے۔ یہ وہی لکڑی ہے، وہی ڈنڈا ہے، وہی عصا ہے، ہم نے اس کو سانپ بنایا، پکڑو اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے فرمایا میرا حکم، پکڑو۔ صحیح بتاؤ، جا کے ایسے پکڑ لیے ہوں گے؟ دھیرے دھیرے گئے اور یوں کر کے جیسے پکڑا نا، اللہ نے پھر اس کو لکڑی بنا دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے پوچھا کیا ہوا؟ اللہ واپس لکڑی، عصا۔ اللہ نے کہا جاؤ۔ حضرت موسیٰ چلے گئے۔ بولو حضرت موسیٰ چلے گئے۔ اب یہ پورا واقعہ قرآن میں آ رہا ہے، بولو سبحان اللہ۔ یہ پورا واقعہ 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ میں قرآن پاک میں آ رہا۔ کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ واقعہ آیا تو ہمارے نبی نے پوچھا اللہ یہ کیا معاملہ کہ پہلے عصا یعنی پہلے لکڑی، پھر اللہ تو نے کیا بنا دیا؟ سانپ، اور پھر اللہ واپس کیا بنا دیا؟ لکڑی بنا۔ اللہ اس کا معاملہ کیا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب محمد الرسول اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں یہ واقعے کو قرآن میں اتارا تاکہ قیامت تک آنے والے ہر بندے اور بندی کو پتا چلے کہ نفع اور نقصان بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں، اللہ چاہتا ہے تو نفع کو نقصان بنا دیتا ہے، نقصان کو نفع بنا دیتا ہے۔ ارے جو لکڑی فائدے والی تھی ہم نے اس کو سانپ بنا دیا، جو سانپ نقصان والا تھا ہم نے اس کو لکڑی بنا دیا۔ اللہ فرماتے بے شک تو دکان کا مالک نہیں ہے، تو گھر کا مالک نہیں ہے، بلکہ تیری دکان میں اگر کوئی نفع ہوتا ہے تو نفع لانے والا بھی کون اور نقصان لانے والا بھی کون؟ اسی لیے اللہ کہتے ہیں مجھ پہ بھروسہ کر، نفع کی دنیا میں میں نقصان لے کر آتا ہوں اور نقصان کے نقشوں میں نفع لے کر آتا ہوں۔ تو بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اور یہ پورا واقعہ میں نے آپ کو بتایا، کہاں پر ہے؟ بولو نا ساتھ میں بولو نا، کہاں پر ہے؟ قرآن میں پارہ نمبر 16، بولو پارہ نمبر۔ اب تو میں پڑھوں گا، ترجمہ آپ کریں گے انشاءاللہ، بولو کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا تھا؟ عصا، لکڑی، ڈنڈا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا اس کیا ہے؟ اللہ نے پوچھا فائدہ کیا ہے؟ یہ لکڑی ہے، فائدہ کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتوکئ بہا واغش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹیک لگانا ہو تو یہ لکڑی کام آئے، جانوروں کو ہانکنا ہو تو اللہ نے کہا اس کو پھینک دو۔ قال القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس کو زمین پر پھینکو۔ فالقاها فاذا ہی حیۃ تسعی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ لکڑی کو زمین پر ڈالا، اب وہ لکڑی نہ رہی، عصا نہ رہا، کیا ہو گیا؟ بڑا سانپ، اور یوں گھومتا اللہ نے فرمایا قال خذها ولا تخف۔ اللہ نے کہا پکڑو سانپ کو اور ڈرنا نہیں، پکڑو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا اللہ کیسے نہیں ڈرے، سانپ ہے۔ اللہ نے کہا پکڑو تو صحیح۔ جیسے حضرت موسیٰ نے سانپ کو پکڑا سنعیدها سیرتها الاولی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پھر لکڑی بنا دیا، اور اللہ نے ہمارے نبی تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام سنایا تم کسی کے مالک نہیں، یہاں تک کہ نفع کی دنیا ہو اس میں نقصان لانے والا کون؟ پورا مجمع بولے۔ اور نقصان کی دنیا ہو اس میں نفع لانے والا کون؟ کبھی کبھی ہم بھی کاروبار شروع کرتے ہیں، بہت فائدہ ہوگا، بہت پروفٹ ہوگا، ایسا گرتا ہے کہ نفع بھی گیا، موڑی بھی چلی گئی۔ اور کبھی کبھی سوچتا ہے یہاں پیسہ لگایا
معلوم نہیں کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اللہ وہیں سے مال کی ڈھیر لگا دیتا ہے کہ وہ اللہ بتانا چاہتا میرا بندہ تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں، تیری سوچ تھی کہ یہاں نفع ہوگا، ہم نے اس کو نقصان بنا دیا، تیری سوچ تھی کہ یہاں نقصان ہوگا، ہم نے اس کو نفع بنا دیا۔ اللہ فرماتے سیدھا سادہ لکڑی تھی، ہم نے سانپ بنا دیا، سانپ تھا ہم نے اس کو۔ تو پوری دنیا کو اللہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، کرنے دھرنے والا کون؟ بولو نا اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں، بوجھ والے بولو نا ٹائم بہت کم ہے، اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت، آواز نہیں آ رہی ہے، اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت؟ اللہ سے ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا ہے، بول اللہ آواز سے، اللہ سے ڈر لگتا ہے، لگتا ہے۔ تو رات کو 2 بجے موبائل پر کیا کرتے ہیں؟ چہرے پہ داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ جھوٹ بولتے ہو ربیع الاول مہینے میں جمعہ کے دن۔ میں تو بہت دور سے آیا ہوں، سمجھتا تھا بھوج والے سچے ہوں گے، پتہ چلا جھوٹے ہیں، بیٹھے داڑھی نہیں ہے چہرے پر۔ اور کتنے بندے مولانا یہاں بیٹھے ہوں گے جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی اور آرام سے کہتے ہو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ زنا ہوتا ہے ہمارے موبائل میں، چوری ہوتی ہے ہمارے موبائل میں، گیم کھیلا جاتا ہے ہمارے موبائل میں، پب جی کھیلا جاتا ہے ہمارے موبائل میں، کسی پہ تہمت لگائی جاتی ہے ہمارے موبائل میں، جھوٹ بولا جاتا ہے ہمارے موبائل میں، چغلی کی جاتی ہے ہمارے موبائل میں، ٹائم ویسٹ اور برباد کیا جاتا ہے ہمارے موبائل میں۔ بلکہ میرے بھوج والوں، اگر ہمارے بھوج میں طلاق اور ڈیورس ہوتا ہے اس کی وجہ بھی پھر کہتے ہو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ رات کو 2-2 3-3 بجے تک اگر موبائل پر بزی ہوں گے تو فجر کون؟ ہمارا باپ پڑھے گا؟ کون پڑھے گا؟ اور ایک بات سن لو، 2 چیز جب تک ہمارے پاس نہیں آئے گی اللہ کا عذاب نہیں ہٹے گا۔ آج آپ نے سنا ہوگا چائنا میں کورونا شروع ہو گیا، فلائٹیں بند ہو گئی اور وہاں پر طوفانی کورونا شروع ہو گیا۔ میرے پیاروں یہ کورونا نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ ایک اللہ کا عذاب ہے۔ اور 2 کام کرنے پڑیں گے، پہلا یقین بناؤ کرنے دھرنے والا کون، اور دوسرا یقین بناؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر، بولو کوئی نبی، ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، بولو گے میرے ساتھ میں، بولو گے نا، ساتھ میں بولو، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم بولو کوئی نبی نہیں، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، بولو اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے۔ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ جمعہ کا دن سنو، سننے جیسا، آج کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن، اور ابھی خطبہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے ہیں، سننا برابر، کیا کر رہے ہیں؟ خطبہ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ ایک بات سمجھو پہلے، ہمارے نبی جب جب زمین پہ بولتے تھے نا، اللہ آسمان پر فیصلہ کرے۔ یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے، یہ رول اور ریگولیشن ہے کہ ہمارے نبی جب زمین پر بولے، بولو اللہ نے، ارے بولو نا، اللہ نے آسمانوں پر، ہمارے نبی نے کہا یہ ہونا چاہیے، آسمان پر ہو گیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں ہونا چاہیے، تو وہ کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ زبان نبی کی ہوتی تھی، زبان مبارک نبی کی ہوتی تھی، کلام تو اللہ کا ہوتا تھا۔ ارے بولو کلام کس کا ہوتا تھا؟ اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرماتے میرے محبوب میرے نبی کہتے جاؤ، بولتے جاؤ، فرماتے جاؤ، زبان تمہاری ہوگی، کلام۔ چلو سنو، جمعہ کا دن ہے، کون سا دن ہے؟ ہمارے نبی خطبہ دے رہے ہیں، بولو ہمارے نبی، جمعہ کا خطبہ، فل اٹینشن، سارے صحابہ بیٹھے، ہمارے نبی خطبہ دے رہے ہیں۔ اتنے میں ایک صحابی آئے، خطبے کے بیچ میں ایک صحابی آئے، اتنا کپڑا پہنا تھا، یہاں سے کپڑا شروع ہوتا، یہاں پہ ختم ہو جاتا، مطلب ناف کے اوپر سے پنڈلی تک کا کپڑا تھا، اتنا کپڑا پہن کر آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ جمعہ کا خطبہ روک دے، روک دے، سٹاپ سٹاپ، روک دے۔
ہمارے نبی نے کہا کیوں جمعہ کا خطبہ روک دے، کیا ہوا؟ وہ آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول بہت دور سے آیا ہوں اور بہت دیہاتوں کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، بہت سے لوگوں نے مل کر مجھے بھیجا ہے۔ تو ہمارے نبی نے کہا لیکن ہوا کیا؟ اللہ کے رسول ہمارے پورے دیہاتوں میں پانی نہیں آتا، ہمارے جانور مر گئے، بچے مر رہے، عورتیں تڑپ رہی ہے، اللہ کے رسول اور 24 گھنٹہ ایک دن اور رات پانی نہیں آیا، ہم سب برباد ہو جائیں گے، ہم سب تباہ ہو جائیں گے، چلچلاتی گرمی ہے۔ یہ ہمارے نبی کو کہہ رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ، وہ صحابی بیٹھ گئے اور ہمارے نبی نے وہی خطبے میں ایک دعا مانگی، بولو سبحان اللہ، یعنی ساتھ میں بولو نا سبحان اللہ۔ کیا دعا مانگی؟ اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیئا مریعا اللہم صیبا نافعا۔ ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اللہ آسمان سے پانی برسا دے، موسلا دھار پانی برسا دے، نفع والا پانی برسا دے۔ سارے صحابہ فرماتے اللہ کی قسم ہمارے نبی کے ہاتھ اٹھے، آسمان پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے، نبی کے ہاتھ رکھنے میں دیر ہوئی مگر آسمان سے پانی کے آنے میں دیر نہیں ہوئی۔ ارے پورے علاقے میں پانی، پورے ایریا میں پانی پانی۔ چلو اب وہ زمانے میں مسجد کھلی ہوتی تھی، چھپر نہیں ہوتا تھا، سب بھیگ رہے، ہمارے نبی خود بھیگ رہے۔ چلو جمعہ کی نماز ہو گئی، سب بھیگے بھیگے گھر جا رہے، کہتے جتنی چلچلاتی گرمی میں آئے تھے وہ ساری گرمی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، اور سب بھیگے بھیگے جا رہے ہیں۔ چلو ہو گیا، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اب یہ پانی برستا رہا۔ کون سے دن شروع ہوا پانی برسنا؟ جمعہ، پھر سنیچر، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، پانی برس ہی رہا۔ اب آئندہ جمعہ چھپر لگایا گیا، ہمارے نبی کے لیے بڑی چھتری سائبان لگائی گئی کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دینا ہے۔ سارے صحابہ اپنا انتظام کر کے آئے کیونکہ پانی برس رہا ہے۔ ہمارے نبی آئے اور جمعہ کا خطبہ شروع کیا۔ ابھی جمعہ کا خطبہ شروع کیا، وہی صحابی آئے جو کب آئے تھے؟ آئے وہی کپڑا اکر کا، اللہ کے رسول خطبہ روکو۔ ہمارے نبی نے کہا گئے ہفتے بھی تو آئے تھے۔ ہاں، ہمارے نبی نے کہا آپ کیوں خطبہ روکے، کیا ہوا؟ اللہ کے رسول بہت پانی آ گیا، بہت پانی آ گیا، ہمارے گاؤں میں سیلاب جیسا ہو گیا، ہماری نہریں بھر گئی، ہمارے تالاب بھر گئے، ہمارے گھروں میں پانی آنے لگا۔ اللہ کے رسول اگر اور ایک دن اور ایک رات پانی آیا ہمارا پورا گاؤں بہہ جائے گا، اللہ کے رسول پانی رکوا دو نا، پانی رکوا دو۔ ہمارے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ، اور معلوم ہے ہمارے نبی مسکرائے، اور ہمارے نبی جب اچانک ہنستے تھے نا ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا۔ ہمارے نبی مسکرائے اور ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام وعلی الاجام وعلی الجبال وعلی الاودیہ وعلی منابت الشجر۔ ہم ہفتے پانی آیا ہی نہیں، زمین بالکل سوکھی سوکھی ہے اور ایسا لگتا کہ پانی بالکل آیا ہی نہیں۔ وہ صحابہ چلے، بولو صحابہ۔ لیکن ہمارے نبی جب جمعہ پڑھا کے نکلے صحابہ ملاقات کرنے لگے۔ بھائی صحابہ ملاقات ہوئے، مصافحہ ہوئے، معانقہ ہوئے۔ جب ہمارے نبی باہر گئے تو وہ صحابی کھڑے تھے، کون سے؟ وہ جو دیہات سے آئے تھے، اتنا کپڑا تک کھڑے تھے۔ جیسے ہمارے نبی باہر آئے وہ آئے، کھڑے لگ گئے، مصافحہ کیا، معانقہ کیا، ہمارے نبی کے مبارک ہاتھ کو چوما، اور پھر کیا کہا معلوم؟ اللہ کے رسول سمجھ گیا، انت تحکم، آپ کی تو آسمان پر حکومت ہے۔ بولو آپ کی تو انت تحکم علی السماء، آپ تو آسمان پر حکومت کرتے۔ ہمارے نبی نے فوراً کہا ای حکومت، کون سی حکومت کی بات کر رہے ہو؟ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول آپ ایسی باتیں نہ کرو، آپ کی تو آسمان پر حکومت ہے۔ گئے ہفتے کہا آ تو آ گیا، یہ ہفتے کا جا، گئے ہفتے کا بارش آ جا، پانی آ گیا، یہ ہفتے کا جا چلا کے جا، تو آپ کی تو آسمان پر حکومت ہے۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، سننا، سب کو جمع کرو، سب کو جمع کرو۔ جتنے باہر آئے تھے سب جمع ہوئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہ کہتے ہیں کہ میری آسمان پر حکومت ہے، اصل معاملہ یہ نہیں ہے، اصل معاملہ یہ ہے کہ جو میں زمین پر کہہ دیتا ہوں اللہ آسمان پر فیصلہ کر دیتا ہے۔ میں نے زمین پر کہہ دیا پانی آ تو پانی
اللہ نے بھیج دیا. بولو اللہ نے بھیج دیا. میں نے کہا پانی رک جا, تو اللہ نے پانی, یعنی ہمارے نبی کہتے میرا معاملہ نہیں ہے, میں زبان سے کہتا ہوں, اللہ آسمان پر. آپ لوگ ساتھ میں نہیں بول رہے. ہمارے نبی فرماتے میں زمین پر کہتا ہوں, اللہ آسمان پر. بات پکی؟ آواز نہیں آ رہی. بات پکی؟ ہاں نا, یہاں تو بیٹری چارج کرنے بہت ٹائم لگتا ہے. ارے بات پکی؟ پھر ایک مرتبہ بولو, نبی کہاں بولتے ہیں, اللہ کہاں فیصلہ کرتے ہیں؟ کبھی بھی فیصلے میں عدل بدل ہوتا؟ کیونکہ قرآن نے کہہ دیا زبان نبی کی ہوتی ہے, کلام. اب ایک بات کا جواب دینا, میں تو چلا جاؤں گا, آپ خود سوچنا اور گھر میں بیوی بچوں سے بھی مذاکرہ کرنا. ایک مرتبہ ہمارے نبی کھڑے ہیں, بولو ہمارے نبی کچھ باتیں کر رہے ہیں. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, غالباً ان کا نام حضرت ابو ذر غفاری. بولو کون؟ کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول آپ زمین پر بولتے ہیں, اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں اللہ کا قانون ہے. تو کہا اگر کوئی 5 وقت کی نماز پڑھے تو کیا ملے گا؟ حضرت ابو ذر پوچھ رہے کوئی 5 وقت, بولو فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, تو کیا ملے گا؟ ہمارے نبی مسکرائے اور فرمایا میرا امتی قیامت تک 5 وقت کی نماز پڑھے, نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں, جنت الفردوس سے بڑھ کے کوئی جنت نہیں. زمین پہ نماز پڑھے گا, اللہ جنت کا فیصلہ کرے گا. بولو سبحان اللہ. زمین پہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا, اللہ جنت کا فیصلہ کرے. بس اتنا ہمارے نبی نے فرمایا کہ جبرائیل آئے. ہمارے نبی نے پوچھا جبرائیل کیوں ابھی آئے؟ کہا آپ نے کہہ دیا, اللہ نے فیصلہ کر دیا. قرآن میں آیت آ گئی, قرآن میں آیت آ گئی کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا کہاں جائے گا؟ نبی نے کہہ دیا آسمان پر فیصلہ ہو گیا. 29واں پارہ, بولو کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ فرماتے پیارے پیارے میرے بندے 5 وقت نماز کی پابندی کرے. اللہ فرماتے تم زمین پہ نمازیں پڑھتے جاؤ گے, میں آسمان پر جنت کا فیصلہ کروں گا. میرے نبی نے زمین پر کہہ دیا, اللہ نے آسمان پر ہو گیا. 5 وقت کا نمازی کہا اور بلند آواز. حضرت ابو ذر ابھی بھی کھڑے. اللہ کے رسول نے پوچھا آپ کیوں کھڑے ہو گیا سوال؟ کہ نہیں, اللہ کے رسول اگر کوئی نماز چھوڑے تو کیا ہوگا؟ کبھی پڑھے کبھی. تو ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. فرمایا میرا امتی نماز چھوڑے, میرا امتی نماز چھوڑے. ابو ذر نے کہا ایسے نہیں, اگر چھوڑے تو کیا ہوگا؟ نبی زمین پر بول رہے ہیں, اللہ آسمان پر فیصلہ کر رہا. اللہ نے, ہمارے نبی نے فرمایا اگر میرا امتی نماز چھوڑے اللہ اس کو آخری جہنم میں ڈالے گا. وہ جہنم کا نام ہے غیون. کیا نام ہے؟ غیون. کیا نام ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ آخری جہنم میں ڈالے گا جس سے خطرناک کوئی جہنم نہیں ہوگی. اور اسی جہنم میں ہمارے نبی نے فرمایا اسی غیون جہنم میں ابو جہل جائے گا, قارون جائے گا, فرعون جائے گا, حامان جائے گا, ابو لہب جائے گا. ہر نبی کا جان کا دشمن اس جہنم میں جائے گا. ہمارے نبی فرماتے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان, اسی جہنم میں میری امت کا بے نمازی بھی جائے گا, مرد بھی جائے گا, عورت بھی جائے گی. جو ہمارے نبی نے اتنا کہا. حضرت جبرائیل آئے. ہمارے نبی نے کیا ہوا جبرائیل؟ آپ نے جو کہا فیصلہ ہو گیا. قرآن کی آیت آ گئی, قرآن کی آیت آ گئی. جو نماز چھوڑے گا کون سی جہنم میں جائے گا؟ غیون. جس میں کون جائے گا؟ دیکھو قرآن کی آیت پارہ نمبر 16 آیت کریمہ آ گئی. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک زمانہ آئے گا, کچھ بندے ایسے ہوں گے, کچھ بندیاں ایسی ہوگی جو نماز چھوڑیں گے, اپنی مرضی پر چلیں گے. اللہ فرماتا وہ غیون نام کی جہنم میں جائیں گے. ہمارے نبی نے فرمایا وہ جہنم میں فرعون جائے گا, حامان جائے گا, قارون جائے گا, ابو جہل جائے گا, ابو لہب جائے گا. یہ امت کا بے نمازی اسی جہنم میں جائے گا.
ہمارے نبی کہہ دیے آسمان پر فیصلہ ہے، اب آپ کی مرضی۔ اگر نماز پڑھیں گے تو نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ ہوگا، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، اور نہیں پڑھیں گے اللہ کا فیصلہ اور نبی کے فیصلے کو کوئی کوئی بدل سکتا؟ کوئی نہیں بدل، اللہ کے فیصلے کو اور نبی کے فیصلے کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ سن لو آخری بات، کوئی نہیں بدل سکتا۔ جب مدینے میں ایک عورت نے چوری کی، آرڈر آیا ہاتھ، کیونکہ قرآن میں ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، قرآن میں چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، بولو ہاتھ۔ لیکن جب مدینے میں عورت نے چوری کی، ہمارے نبی کے سامنے بات آئی، ہاتھ نہیں کاٹے، تھوڑا قانون بدل دے، ہاتھ نہیں کاٹے، عورت ہے، بڑے گھرانے کی خاندانی عورت ہے، نام بدنام ہو جائے گا۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ بدل دو قانون۔ بولو ہمارے نبی نے کہا بدل دو۔ ہمارے نبی نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، ہمارے نبی نے فرمایا تم اس عورت کی بات کرتے ہو، اللہ کا قانون میرے پاس بدلوانے آتے ہو؟ ارے سنو، اگر میری لختے جگر میری بیٹی فاطمہ نے چوری کی ہوتی، آج نبی اس کے ہاتھ کو بھی کٹوا دیتا۔ اگر فاطمہ نے چوری کی ہوتی، ان کے مبارک ہاتھ کو بھی کٹوا دیتا۔ تو میرے دوستو، شریعت میں کمپرومائز، اللہ کا قانون آخری قانون، نبی کا قانون آخری قانون، اور نبی کا قانون ہے 5 وقت نماز پڑھیں گے تو روزی بھی ہے، رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، مغفرت بھی ہے، اور جنت بھی ہے۔ اور اگر نہیں پڑھیں گے، ایک آدھ نماز بھی چھوڑیں گے نا، شیخ عبد القادر جیلانی کا نام سنا، غوث پاک کا نام سنا، عالم ربانی فیض سبحانی غوث پاک، انہوں نے بہت بڑی بات کہی ہے، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، انہوں نے اپنی زندگی کا آخری فتویٰ دیا، من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لیس علیہ فی الاسلام نصیب، کہا جس نے کسی ایک نماز کو چھوڑا ہو اور قضا نہ کیا ہو اور اس کا جنازہ تیار ہو جائے، مر جائے، شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہتا ہوں، اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا ہے۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، میری بات ختم ہو گئی، اب تو مجھ کو رات کو انجار میں بیان کرنا ہے نا، وہاں بیان کریں گے، آ جانا انجار، وہاں آگے ہم بات کریں گے، باقی یہاں بات ختم ہو گئی۔ گھر جاؤ، فیصلہ کرو، نمازی ہے جنتی ہے، بے نمازی ہے جہنمی، اور اللہ رسول کے قانون کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ ہی خطبہ پڑھا دیتے۔